عبادتوں میں بڑی توجہ سے 4 عبادتوں میں اہم عبادتیں جو ہیں وہ 2 ہیں، اس میں ایک نماز اور ایک حج۔ نماز بھی اہم عبادت، حج بھی اہم عبادت۔ نماز جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ جو حج ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل ربائی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ مثلا نماز ہے، اس میں اللہ کی کبریائی بڑائی جو ہے اس میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی وضو کر کے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد کے باہر جو ہے آدمی سب کچھ ہے، وڈیرا بھی ہے، سردار بھی ہے، افسر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب مسجد کے اندر آتا ہے تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو اس کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہے، اس کی انکساری ظاہر ہو رہی ہے، اس کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، اس کی جو ہے کبریائی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے، اس کی جو ہے کبریائی ظاہر کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، آدمی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اپنی کمزوری اس کی جو ہے کبریائی ظاہر کر رہا ہے۔ آدمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ نماز کا اہم ترین رکن جو ہے سجدہ ہے۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کو اپنے خوبصورت چہرے کی پرواہ نہیں ہوتی، آدمی کی جان پہچان، آدمی کا حسن و جمال آدمی کے خوبصورتی چہرے سے ہے، آدمی کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی چہرے سے ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سجدہ کرتا ہے، سر سجود ہوتا ہے، تو زمین پر مٹی پر اپنا چہرہ رگڑ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو یہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے، اللہ کے جو ہے کبریائی ظاہر کر رہا ہے، اللہ کا جلال ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فخر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنے چہرے کی پرواہ نہیں کر رہا، چہرہ جو زمین پر رگڑ رہا ہے، مجھے راضی کر رہا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا جلال جو ہے ظاہر ہوتا ہے، اور حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل ربائی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جمال ظاہر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ محبوب ہے، یہ آدمی محب بنا ہوا ہے، پھر اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے، بہترین اس نے پوشاک پہنی ہوئی ہے، اعلیٰ شان کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین پوشاک اتار لیتا ہے، کفن کے 2 ٹکڑے پہن لیتا ہے، کفن کے 2 ٹکڑے پہن کر اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے زبان سے ایک الفاظ ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے محبوب میں حاضر ہوں، اے میرے محبوب میں حاضر ہوں، اے میرے محبوب میں حاضر ہوں۔ بہترین امامہ پہنا ہوا ہے، تاج پہنا ہوا ہے، اس کو بھی اتار دیا، جوتا پہنا ہوا ہے، اس کو بھی اتار دیا، دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، اپنے محبوب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے راضی کر رہا ہے۔ کبھی میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہے، گرمی ہے تو کھڑا ہے، سردی ہے تو کھڑا ہے، گرمی کی پرواہ نہیں، سردی کی پرواہ نہیں، سارا دن کھڑا ہے، سارا دن وہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، کھڑا ہے۔ اے محبوب، اے میرے حقیقی محبوب راضی ہو جا۔ رات کو مزدلفہ میں آ جاتا ہے، اپنے محبوب کی تلاش میں یہ نکلا ہوا ہے، مزدلفہ میں آ جاتا ہے، گھر میں بہترین بستر پر سونے والا، بہترین ریشم کے گدے پر سونے والا،
آرام سے نیند کرنے والا، سکون کرنے والا، وہاں کیفیت کیا ہے؟ بے نکیلے پتھر ہیں اس پر سویا ہوا ہے اور زبان سے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے محبوب میں حاضر ہوں، تو جیسا محبوب تو ہے ہی کوئی نہیں، اے محبوب میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے۔ اس کے بعد صبح کیا ہے؟ مینا میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو شیطان سے بیزاری کر، اس سے علیحدگی کر، اس کو کنکر مار رہا ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے حقیقی محبوب، اے میرے حقیقی خالق، دیکھ میں نے شیطان سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اس کو میں نے کنکر مار دیے، اس سے میں نے علیحدگی جو ہے میں نے اس سے اختیار کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی پیاری چیز قربان کر۔ یہ جانور ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ذبح کر اور اپنے نفس کو بھی ذبح کر۔ اصل یہ ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے ذبح کر دے، اس کے اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے ذبح کر دے، اس کے بعد جو ہے میں تجھے ملوں گا۔ یا اپنے نفس پر جو ہے اپنے نفسانی خواہشات پر چھری پھیر دیتا ہے۔ اے میرے محبوب حقیقی، آج سے میں نے عہد کر لیا ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا حق غضب نہیں کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا۔ اے میرے محبوب حقیقی، میں ہمسایوں کا خیال کروں گا، رزق حلال کما کر کھاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو آ کر طواف کر، طواف زیارت جسے کہتے ہیں۔ جب یہ طواف کرتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو تجلیات جو ہیں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد کیفیت اس کی بھی یہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، اس نے میرے لیے وطن چھوڑ دیا، میرے لیے۔ اے فرشتو، اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو دیکھو، اس نے میرے لیے وطن چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا، بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، بنگلہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سفر کی اس نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں اس نے برداشت کی۔ اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیے، کبیرہ بھی معاف کر دیے، ظاہر باطن چھوٹے بڑے سارے گناہ میں نے اس کے معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو نماز جو ہے اس میں اللہ کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے، حج جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے دل ربائی ظاہر ہوتی ہے۔